أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعن عثمان أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجا منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حدیث غریب. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اس کے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. اعادے کے طور پر عرض ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیاء والایمان ہے. حیا میں بہت کمال کا درجہ رکھتے تھے. قرآن مجید کے آپ جمع کرنے والے ہیں. آپ ہی کے زمانے میں قرآن مجید کی جو ہے باضابطہ تدوین اور اس کی نقل بنا کر اسلامی ممالک میں بھیجے گئے. اور دوسرا جو اعزاز آپ کو ہے کہ آپ کے جو ہے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں آئی تھیں، اسی لیے آپ کا ایک لقب ذی النورین بھی ہے. بڑے سخی اور بہت حیا والے اور بہت متقی صحابی تھے. تقویٰ تو تقوی کی ان کی تو قسم کھا سکتے ہیں. ہر صحابی متقی ہے. تو بہرحال یہ حضرت عثمان کے کچھ مختصر سے صفات تھے جس کا تفصیلی بیان سابق میں آ چکا ہے، اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا کانا اذا وقفا، جب کبھی آپ کسی خبر پر جا کے ٹھہرتے. حضرت عثمان خود اس کے راوی ہیں. جب کبھی حضرت عثمان غنی کسی خبر پر ٹھہرتے بکا، بہت روتے تھے. یہاں تک کہ حتیٰ یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر لگی تھی. خبر پر ٹھہر کر اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی پر تر یعنی گیلی ہو جاتی تھی. فقیل لہ، تو دوسرے صحابہ آپ سے عرض کیے تذکر الجنت والنار، آپ تو دوزخ کا ذکر کرتے اور ذکر کرتے جنت کا، مگر فلا تبکی، مگر روتے نہیں. آپ ہماری مجلسوں میں آپ جنت کا دوزخ کا ذکر فرماتے مگر وہ ذکر کرتے خود آپ نہیں روتے. وہ تبکی من ھذا، اور اس خبر پہ ٹھہر کے آپ رو رہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر، بے شک قبر اول منزل من منازل الاخرتی، قبر
آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی اس پہلی منزل میں کامیاب ہوگا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو آنے والے تمام اس کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ خبر کی پہلی جو سیڑھی ہے آخرت کی، خبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اس میں کامیاب تو آنے والے پورے مراحل جنت میں جانے تک سب اس کے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجَ مِنْهُ، اور اگر اس گھڑی میں، اس خبر میں اگر وہ آزما گیا، اس خبر کے امتحان میں اگر وہ ناکام ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو پھر آنے والی اس کی جو سیڑھیاں ہیں، آنے والے جو مراحل ہیں، یہ اس کے لیے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ قال، پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر، کہ میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کہیں اور نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے، چونکہ آپ آسمان کے اوپر بھی دیکھتے تھے، زمین کے نیچے بھی دیکھتے تھے، تو اسی لیے احوال، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو زمین کے نیچے کے احوال نہیں معلوم، اور معلوم بھی نہیں چاہیے۔ لوگ علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان جی، لوگ کشف قبور کا علم سیکھتے، لوگ کشف قبور کا علم سیکھ کے دیکھنے آتے، آپ یہ مان اللہ کے ذمہ ہوگا، اب جھانک کے پریشان ہوا، کوئی اچھے ہوتے اس میں، کوئی ایسے تھے، اب ان کی آواز دیکھ کے لوگ دھڑکا، اختلاط، نیند یاری، کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے بتا، آپ جو کرنا ہے آپ زندگی میں تو جو کرنا ہے آپ زمین پر وہ کرو، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، ان کے بارے میں تحقیق کے اوپر اثر کر کے۔ تو اسی لیے خبر کے بارے میں یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خبر سے زیادہ وحشت ناک منظر میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ نے کی ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ حدیث سے کیا پتہ چلا کہ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آج ہی ہمارے خاندان میں ایک انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا تو تدفین، ان کی نماز اثر پڑھا دیا۔ میں فون پہ بلا دیتا، میں تو شریک نہیں ہو سکا، میرے پاس کار نہیں ہے، آپ جو ہے انتقال پرسوں کو ہم کا، ان کے والد دبئی سے آنا تھا، تو بہرحال آنے تک کل ہی بتا میں کہ جو ہے جب اتنا ہے تو روٹے تھیٹر میں رکھو اور نماز جنازہ جب پڑھاتے پڑھاؤ، مگر مغرب کے بعد تدفین کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بولے، مگر وہ کمیونیکیشن کیا ہوا، والد آئے، والد سے بات بھی کرا، بولا دیکھیے نماز ہوگی، آپ کا انسان، بولا میں نہیں آ سکتا، جب بھی گاڑی آئے گی میں آ جاؤں گا، تو کیا کرے ہوگا، آپ ایک کام کیجیے، نماز پڑھیے ٹھیک ہے، دفن مت کیجیے، شب جمعہ جب لگتا مغرب کی نماز ادا ہوتے آپ دفن کر سکتے ہیں۔ وہ ہوا کمیونیکیشن ایک راستے سے، جن کو میں بات کرا یہ راستے کے چھوٹے راستے سے، بڑے راستے سے وہ لوگ جو میت گیا تو نہ ہٹے، اثر کے بعد جا کے فوری خبر میں اتاری نہیں، فون کریے تو معلوم آ کے مغرب سے پہلے ہی اتار دی، بلا ایک کام کرو، نہیں اتارا تھا خیر ہر چیز کا وقت ہو رہا ہے، اب ایک کام کرو، وہیں پر کھڑے ہو، ہمارے داماد ہم کی خالہ ہے، مطلب وہیں پر مغرب تک وہاں پر یاسین شریف درود شریف پڑھتے رہو، وہاں سے ہٹو مت، کیوں کہ جب اس کے میت کے رشتے دار جب ہٹ جاتے جب فرشتے آتے، جب تک نہیں ہٹتے یاد کے فرشتے، جب تک آپ پڑھتے رہتے کھڑے رہتے فرشتے سوال جواب کے لیے نہیں آتے۔ تو میں کیا بولا کہ مغرب تک وہاں پر پڑھتے رہو، اور جیسے مغرب ہوگی آ جاؤ، کیونکہ مغرب سے شب جمعہ لگے، اور شب جمعہ میں اگر کوئی کسی مومن کو اگر کسی غلطی میں سے عذاب بھی ہو رہا تھا ہلکا، تو جمعہ کی شب آتے ختم ہو، جمعہ کی شب، جمعہ کے دن مرنے والے اور دفن ہونے والوں سے حساب کتاب نہیں۔ یہ مسئلہ ہمارا، علماء ہمارے بزرگان دین
کا اگر انتقال ہوا تو ہم دیکھیں کتابوں میں لکھے پائے 4 شب تدفین ہو گئی، تو اب جمعے کی شب تک محافظ بٹھاتے، تدفین تو کرتے تھے 4 شب کرتے تھے، اب حافظ صاحب بیٹھے ایک گئے تیسرا، اب جمعے کی شب آتے وہ ختم ہوتا، کل اٹھ گیا کل جمعہ لگ گیا، اب وہاں سے آزادی ہو جاتا، اگر ہو رہا تو نہیں ہو رہا تو خیر ٹھیک ہے، مگر حدیث کی جو بشارت ہے کلیئر کٹ بشارت ہے تو وہ، اور میں دیکھا کہ ابو ظاہر میں ایک ہی جگہ دیکھا پورے عالم میں، شیخ زاہد ہے، شیخ زاہد کی انہوں نے مسجد بنایا ابو ظاہر نے، بڑی کی ٹاپ کی مسجد دیکھنے کی مسجد ہے، خیر پیسہ ہے تو کیا مرمر کا پتھر بڑی کی ٹاپ کی مسجد ہے، لان بنے ہوئے بیٹھنے کی جگہ ایسا ہے، جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کی خاص بات کیا ہے مسجد کے باہر ان کی خبر بنی ہوئی ہے، اور حیرت کری میرے کو ان کی خبر اونچی بنی ہوئی ہے، ایسی اونچی، عربوں کے پاس تصویر ہے نا، خبر اونچی بنی ہوئی ہے، اور خاص بات کیا ہے 24 آور ریکارڈنگ نہیں، حافظ بیٹھتا ہوں بس قرآن کی تلاوت 24 ہر ایک 4 گھنٹے تو رات دن میں 24 گھنٹے کبھی وہاں تلاوت ڈسکنٹینیو ہوتی نہیں، اس کی برکت سے، اس کی برکت سے اگر صاحب خبر پر کوئی عذاب ہونے کا امکان ہے تو اس کی برکت سے ختم ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ خبر کے پہلے 7 دن بہت مشکل ہوتے صاحب خبر، تو اسی لیے پہلے 7 دن میں کثرت سے تلاوت کرنا، اس کے نام سے صدقہ خیرات کرنا، وہ بیٹھنا خبر پہ۔ آج کئی لوگ بول کے جا رہے ہیں ہماری زیارت مت کرو، چہلی مت کرو، خبر پہ مت آؤ، بچے بڑے سکون اچھے نہیں بولے، پہلے تو آتے نہیں تھے، اب تو ابا بول کے بڑے لمبا بول کے سکون سے جاؤ، اب جب ابا اندر ہے ارے اب پکارا کہنا شب ٹوٹ گیا ختم گیا، اب ابا پر ارے کہاں بچے میرے کہاں تھے، دوسروں کے پاس تحفے آئے، سلام کا نذرانہ بولو اس کا نذرانہ، بیٹھے ہوئے دیکھے بیٹھے ہوئے، ارے میں تو خامخواہ بول کے آیا، حدیث سنتے جیسے بیٹھتے پھر بات نہیں آتی تھی۔ ہاں تو آج کل بڑے حضرات لوگ جو ہے بول کے مر رہے ہیں، میرا چہل مت کرو، غلط مت بولو، میری خرچہ مت کرو، وہ کھانا کھا لے رہے، ابھی لوگ کھا رہے ہیں، رشتے دار کھا رہے ہیں، غریب لوگوں نہیں کھا رہے ہیں، بلاتے ہیں مسجد میں پنکھے لگاؤ، مسجد میں لائٹاں لگاؤ، اور یہ مسجد میں لائٹاں لگاؤ، پنکھے بھی لگاؤ، ذرا بھی کرو، کھانے سے بہت جلدی اس کا اثر پڑتا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس میں اگر رشتے دار کھاتے ہیں، اگر غلاف بھی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں تو کوئی مطلب وہ تبرک ہوگا اللہ کے نام پہ ہے، تو آج کل ایسا ہو رہا، اور ایک یہ سیٹ ہے، اور ہم ایسے بھی علماء کو دیکھیں اپنی زندگی میں 10واں ماہانہ فاتحہ چاہے کر لیے، پھوٹے میرے کرتے کی دیکھی کیا ہوتا ہے زندگی میں کر لیے، چہلم کی بھی فاتحہ ہوگی، 10واں بھی ہو رہا، ادھر یہ بھی اسٹریم یہ بھی اسٹریم ہے نا، دونوں اسٹریم ہے، بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ خاموش جاؤ، جو نہ کرتے اولاد کو اچھی تعلیم دو، درس میں اٹھاؤ، معلوم ہوتا اولاد صدقے جاریہ ہے یا عذاب جاریہ ہے، آپ اولاد کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں میری خبر پہ نہیں آنا، میری خبر نہیں ٹھرنا، ایسا ایسا، اور دفن کر کے پلٹ جانا، دفن کر کے پلٹ جانا، ٹھہرے بھی نہیں، جبکہ اس کے پہلے ہی بتایا تھا میں اتنی دیر ہونا کہ ایک اونٹ کاٹ کے اس کا گوشت تقسیم ہونا پورا، اور ہمارے محمد میاں سعودیت میں تھے، انہوں گواہ ہے کہ آج بھی الگ کلچر ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہوا تو ایک لائن کی لائٹ لگاتے، ایک لائن لگاتا، ایک لائن کتنے گھر کتنے دن کھانا ایک دن 3 دن بعد دینا 40 دن کنٹینیو، اب تم نہیں کھانے میں تو لگ بات ہے تم کتنے میں پڑھ کے دیکھیں، آپ سے پوچھے مثال دے تاکہ ہماری بات، تو ایک دن تک کھانا بھی یہاں پر ٹفن رونا بلانا کرنا یہ کرنا، تو ایک لائٹ لگا، شادی میں ہے تو کیا کتنے لگتے ہیں 3 لائٹ، دیکھنا اچھا وہاں تک بھی نہیں ہے، کار میں بڑی بڑی کار میں آتا ہے لائٹ لگی ہوئی ہے، سوال پورا ہاتھ بیٹھا بارک اللہ وقت جاتا، شرمانا بولنے رے موت الگ کھانا کیا ہوتی کیا ہے کیوں انہیں بھی کھاتا، انہیں بھی اسے کھلاتا، کھاتا بھی کھلاتا بھی، تو ایڈ نہیں ہے یہاں پر کچھ کیا کرے، یہ انڈیا کا کلچر ہے،
کھانے پر سے کسی اٹھانا نہیں، کھانے پر سے کسی اٹھانا نہیں، ان کو کھاتا کوئی اس کی بھوک لیتی. ہم دیکھتے کہ بادشاہیوں میں بعض لوگ آ جاتے گھس کے آتے اس کی بھوک سے اسے کھانے سے ہو سکتا ہماری کھانے برکت ہوتی. ہم دیکھتے کہ لوگ پروفیشنل بات ہے اپنا پیشہ بنا لیے تو اب وہ ہے مگر ایسا بغیر دعوت کی کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. بس وہ کھا لیتا تو اس کو اٹھانا نہیں، کھانے پہ سے کسی کو اٹھانا ہے. یاد رکھو اگر چیک معلوم ہے کہ مہمان نہیں ہے. حضرت ابراہیم ڈھونڈ کے لاتے، حضرت ابراہیم سلام ڈھونڈ کے لاتے تھے کھانا، مہمان کے بعد کھاتے نہیں تھے. ایک مرتبہ صاحب کے لائے کیا ہے نام کیا ایسا ایسا تم نے مسلمان نے تھا، اٹھیے 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 اٹھیے. بولے ابراہیم ہم تو اتنے سالوں سے کھلا رہے ہیں، ہمارے ایک بار کھلا لیجیے، اتنے سالوں سے تو کھلا رہے ہیں ایک دن کھلا دیں گے ہم پتہ بتا کیا کریں گے. کیوں آپ ایک مطلب یہ کھانا کھلانے میں یہ نہیں دکھنا ہندو ہے مسلمان ہے، نہیں، جو بھی. اور ہمارے حضرت تو تاکید سے بولتے جو بھی اگر صاحب کھانا. اور فقیروں بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے، ان کو معلوم ہے کہ علماء علم کو بولے کوئی کھانے کے نام پہ ہوگا تو ہر کسی انکار مت کرو. تو کیا بول معلوم صاحب 2 روپئے میں کھانے کے، حالانکہ 200 روپئے صاحب کھانا نہیں کھا ایسا. اور دعوت فقیرہ آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ نا پہلے سنتے تھے کہ زکات صدقہ سے مدد کیجیے، اب کو نہیں دیا جب میں زکات دیجیے، کبھی سنتے ان کو معلوم ہوگا زکات رمضان نکال سکتے، زکات رمضان نکال سکتے، مسئلہ معلوم ہوگا تو انہیں کہا بھائی زکات کا حصہ مت کیجیے، رمضان تک روپیے نکالیے، یہ مطلب ہے اس کا. تو فقیروں کی نالی پڑ گئی دیکھو نہ بولے زکات نہ بولے، ورنہ بھائی تو پہلے کیا کرتے ہیں شادی کا ہوگا، شادی کا ہوگا چھتا والا 200 روپئے میں چھتا ہوگا بڑی شادی کی. اب لوکھا چھتا پہلے کیا زمان پہلے ہوتے، اب کسی کو ایک آدمی دن 2 دن ہر ایک لوکھا پہلے انتظام دے شادی لوکھا چھتا، یہ لوکھا کہاں چھاپتے آپ کو کوئی انتظام نہیں ہوا خاموش کوئی اور. تو اس لیے سوال نہیں کرنا جاتا، دیتے نا کسی نہیں ہو سکا تو خاموش چلانا. پتہ نہیں کون کی شکل میں آنا کہ اپنا ٹال ہو رہا ہو، اپنی آزمائش کے لیے کون کیا ہو رہا ہے جمال اللہ والا آ رہا. تو اسی لیے دیتے نا، سوالات نہیں کرنا. گھوڑے پہ بھی اگر آپ منگنے والا تو دے دو، ارے میں گھوڑے پہ کیوں منگ رہا مت بولو، اللہ کا منگ رہا ہے دے دو، انہیں ذمہ دار ہے اس کا. یہ تو یہ صدقے خیرات سے کیا ہے بلائیں ٹلتی، بیماریاں ٹلتے. حدیث شریف میں ہے دعو مرضاکم بالصدقۃ واستغفروا البلایا بالدعاء. اپنے بیماریوں کو صدقے کے ذریعے دور کرو اور آنے والی بلاؤں کو دعاؤں سے ٹلاؤ. آنے والی بلاؤں کو دعا سے ٹلاؤ. تو دعا کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوئے بندے سے جو دعا نہیں مانگتا، ناراض ہوتے. ہم آپ نہیں منگاتے تو ہوتے تیسرے وقت ارے شریف صاحب مانگتے رہتے چلے آتے ہم دیکھتے کہ سلام ہوتے. تو میں مانگا بندہ برا مانگتا، بندہ برا مانگتا، مگر اللہ سے اگر نہیں مانے تو اللہ برا مانگتا. کیا ہو رہے تیرے کوئی اور طرح کا تو بہت متبری کی بات کر رہا کھانا تیرے میرے جواب پھر نہیں. تو اللہ سے مانگنا بہت خوش ہوتے. انہوں مانگنے پر میں مانگا ان سے بندے سے مانگا تو ناراض ہوتا ہے، ایک تو ہوتے گا بندہ بندے سے ناراض ہوتا مگر اللہ بندے کے مانگنے سے خوش ہوتا. اللہ کے مانگنے سے خوش ہوتا اور اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو مانگتا نہیں جاتے کہاں. تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پرسوں ہمارے استاد کا انتقال ہوا. حضرت عبد الکریم صدیق رحمۃ اللہ علیہ میتھمیٹک کے بڑے استاد تھے. تو ہم گئے حضرت عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوتے ہوئے. تو وہاں پر کئی ملاقاتیں بھی ہمارے سے. تو ابھی وہاں تقسیمہ ہوئی، دستخن 1 2 3 4 چلیے دستخن ریڈی. اب لوگ دور سے آتے کرتے تو ادھر کھانا چل رہا تو تقسیم چل رہا. اب کیا بولتے بولو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے خانخواہوں کا. ہاں یہ اور بات ہے کہ میت کے گھر
پکتا نہیں تو آپ وہاں نہیں کھانا. تو آپ کا کھاؤ, آپ کو دیا بھائی جی. آج کل بہت شاپ ہوتا ہے آرڈر دیا تو بڑی دیر میں آپ بھی کھاؤں گی پکڑا. میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کروں بلی میں شاپ ہوتی ہے ابھی کرنے کیا شاپ سے میرا تعلق نہیں کرا آگے چنگی مشین. آج کل بہت چلو میڈیا یہ وہ یہ سوچیں گے ارے صاحب شاپ اس کا ذکر کرے اسے بھی نہیں ایسا ہم بازار میں جاتے ہی نہیں. عرض کرنا یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ٹائپ آف ایڈورٹائزمنٹ, اس میں ایک انفارمیشن ہے. بتاؤں کہ آج کل میت کے گھر میں چونکہ وہ غم رہتے تکلیف رہتے, آپ ان کے لیے لے آنا ان کے ساتھ بیٹھ کرنا. اور ہمارے بزرگوں نے بولتے کہ کثرت سے میت کے گھر میں کھانا نہیں ہو جاتا, کھا رہے روز جام ہوتا تھا گزار دل سخت ہوتا اتفاق سے رشتے آ رہے تو کھانے پڑتا, لے آنا پڑتا, بیٹھنا پڑتا, تو نتھنگ رانگ. اور میں یہ بھی اس میں 2 فرقے, ہمارے گھر کے کرایہ دار میں ایک بچے کا انتخاب ہو رہا, اب ان کے پاس وہ کھجے ہوتے کچھ تھے, مہمان کھجے کچھ تھے, تو ہمارے گھر میں میرے پاس بیٹھے تو میں چائے چھوٹا بچہ نہ چائے پی رہا نہ شاید پانی پی رہا خطے بلکہ نفرت کے دے جانتے رہیے میں ادھر کو ایسے کرتے ہی تو بات ادھر ایکسٹریم نہیں کھاتے نہیں پیتے, ادھر کھاتے پیتے یہی کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا خیر المریہ ستھا ہم لوگ جو ہے بیچ والے ہر معاملے میں میڈیم پہ تشدد ہے. ایکسٹریم یہ بھی غلط ہے, ایکسٹریم یہ بھی غلط ہے. تو میت کے گھر مت کھاؤ, مطلب یہ ہے میت کے گھر میں جا کے آپ لے آؤ وہاں پر. وہ لوگ پریشان ہیں, نہیں پکا سکتے, بیمار تھے, دوا خانے میں تھے, بھوکے ہیں, تو اسی لیے آپ لے آنا, لے آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دہی لے آنا, دم کی وہ روٹی لے آنا, مٹن بھی نہیں, چکن لے آؤ, کباب لے آؤ, جو لے آتے لے آؤ. حضرت ابو برکات سے پوچھے حضرت کنڈوں میں کیا ہم جعفر صاحب تو کوئی پسند نہیں تھا کیا حضرت کنڈوں میں کہیں جو ہے دیکھتے نہیں نا کنڈوں میں بگارا کھانا داچا, تو یہ کوئی بولے کہ ایمان جعفر صاحب پسند نہیں تھا گوشت پکا سکتے گوشت. مصلیت یہ تھی کہ غیر مسلم حضرات کو اگر دعوت دینا ہے تو غیر مسلم حضرات نہیں کھاتے گوشت بلکہ ان کے لیے پکاتے ہیں, مگر گوشت پکانے سے نہیں پکانے سے کنڈوں کو تعلق نہیں. اچھا کنڈے کرنا نہیں کرنے بھی مستحق چیز ہے امام جعفر صاحب کے کرو مت کرو, کرے تو گوشت کیوں نہیں پکاتے پکاؤ. اور وہ سورج کی شعاع نہیں پڑھنا, وہ ہاتھ نہیں دھونا, وہ گاڑیوں میں پانی نہ وہ کرنا, نماز ادا کچھ بھی نہیں, نماز میں ادا نہیں, خدا نے کچھ مگر وہ کنڈوں کا پانی بیٹھنے آنا, ہاں کنڈوں میں بیٹھنے آنا, وہ قیامت ہے ہاں تم پانی پھینکے بتا چوہر ہاں تم کیسا کرے, تم کنڈے والوں کیا ہوتا ہے کہ بلائیں آتی ویسے آتی. یہ تمام حملہ بھی جو ہے عورتوں کے دم میں پھنسے ہوئے, چاہے ہم نے جانتے ہوئے آئیدہ نہیں کرتے, معافی چاہنا پڑتا, انہیں چھوڑتے ہیں لیکچر. تو پہلی حدیث یہ تھی آج کی, جس سے معلوم ہوا کہ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے, یہاں کامیاب ہے تو آگے کے مراحل کامیاب, کیونکہ آگے آ رہا اور پچھلے بھی درس قرآن سیکھ چکے, بتا دیے تھے اس کو مقام کیا ہے, جنت میں کیا مقام ہے, نعمتیں کیا ہے, اس کو سے دیکھ لیتا ہوں میں. اور اس کو جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دیتے سرانے, ٹھنڈی ہوا آتی تھی, خوشبودار ہوا آتی, مزے میں سوتا نہ اس کو ایسا منتا کہ پیلس میں سو رہا کیا پیلس میں. اچھا وہ فکر بھی نہیں ہے کیونکہ محل اپنا دیکھ کے سرا ہم نے, انہیں بولا بھائی جانا ہے نا, چلو ٹھیک ہے سر. پریشانی کب ہوتی تھی اگر خدا نہ خواستہ وہ ادھر کی جگہ بتاتے, دوزخ ہے, بچھواں ہے, سانپاں ہے, آگ ہے, تو سوتا ہم نے. وہ ان لوگ ادھر کی سائڈ ہے, وہ جو ایمان پہ نہیں مرے ان کا معاملہ ہے. اور سنیے مزید آگے دوسری حدیث ساری وعنہ, یعنی مطلب حضرت عثمان سے ایک اور حدیث مروی ہے. وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه ابو داؤد. ذرا نوجوان جماعت والے یہ حدیث پڑھنے رہا کہ دفن کرتے پلٹ جاتے, نہ جو ہے کوئی قرآن پڑھتے, نہ اس کے لیے دعا کرتے, نہ کچھ. حدیث شریف کیا ہے, حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے، میت کو دفن کرنے کے بعد وقف علیہ وہیں پر ٹھہرتے، دفن کے بعد وقف علیہ اسی خبر پر ٹھہرتے، فقال اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے استغفار اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ذرا جماعت والے سن رہے ہیں میری بات کو، ذرا اس سے فکر، میں اپنے خاندان میں دیکھا ایک بچے کی ہماری میری بہن تھے، انتقال ہوا، دفن کر دیا، تو خبرہ تھا تو ان کا بیٹا بڑا بیٹا دفن کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھتے پلٹ گیا، ادھر منہ کر رہا ادھر پھر ادھر نہیں کرنا، ادھر قبلہ نہیں، ادھر فاتحہ ہے۔ بولا کیا ضروری ہے فاتحہ قبلہ ہونا؟ قبلہ نماز میں ہے، یہاں کہاں ہے قبلہ؟ انہیں وہ نہیں مما کو نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا، اور وہ فوری چلے گا، خبر پہ ٹھہرنا بھی اس کو گوارا نہیں۔ یہ ہے جوہر ہے، موضوع والے بننے والوں کو دین دے رہے نا، انہیں دینے والا بھی انہیں موت والا ہے اور لینے والا بھی بننے والا ہے، ایسا ہے۔ اگر علماء کی صحبت میں بیٹھتے، ایسے مجالس میں بیٹھتے تو معلوم ہوتا تھا ضعف طالب من مطلوب، طالب علم ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، لینے والا بھی ضعیف، دینے والا بھی ضعیف، نہ انہیں قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا نہ اصول پڑھا، من مانی باتیں کر رہا، اور اس کی باتیں صحیح مان رہی تھی۔ خاص بات تو یہ، اچھا ہماری آپ باتیں نہیں، مسافر تھی 50 سال پیچھے بڑھانا، ہاں 50 15 20 PhD پڑھا ہے، سال پڑھا دے رہے، ہم کو کیا کرتے ہیں ان کو، یہ دیکھو اب ہے اب کیا ہمارے محلے میں اسکول کمیٹی بنی، پرانے گھر میں ہے وہ اسکول کمیٹی بنی، گورنمنٹ کی کمیٹی بنا ہے، ہر اسکول کمیٹی، میرے پاس بھی اسکول تھا، وہ کمیٹی میں میرے سوا سب کا نام تھا، اس میں میرے سوا سب میں میرا پڑھا لکھا بھائی پروفیسر نہ بھائی میرا نام نہیں، وہ پورے کمیٹی کے نام ہے، میرا نام نہیں، یہ کمیٹی معاملہ۔ اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں الفاظ معنی کھو دیے اپنے، علامہ بولتے کون جس کو قرآن پڑھنا ہے تو علامہ ہونے، شیخ المشایخ بولتے کون اتنا شریعت مانگا طریقہ مانگا، شیخ المشایخ ہونا، وہ خود بھی کیا کیا پڑھے علماء۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ الفاظ اب اپنے معنی کھو دیے، الفاظ اپنے معنی کھو دیے۔ پہلے کے بڑے مولوی صاحب ہوتے تھے، مولوی صاحب بولتا مولانا، اب قبلہ و کعبہ و کعبی و کیا 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 کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم قریب سے لوگوں کو دیکھے، ارے قرآن سورہ فاتحہ نہیں اس پر صحیح پڑھتے، اب ان کو علامہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا کہ بڑا میں علامہ ہوگا۔ تو یہ ہے الفاظ اپنے معنی کھوجیے، تو اسی لیے آپ بھروسہ نہیں الفاظ پہ۔ تو سنیے حدیث میں، جب آپ کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے، وقف علیہ وہیں پر آپ قیام فرماتے، فقال اور فرمائے صحابہ کو استغفروا، یہ دعا کرتے ہیں اللہم ثبتہ علی القول الثابت، اللہم ثبتہ علی القول الثابت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب کے اس مرحلے پر ثابت قدم رکھ اور ان کی زبان سے کلمہ جاری فرما دے۔ تو وہ سنتا ہوں، میت آپ سے زیادہ سنتی، میت دیکھتی کہ کون کون آئے کون نہیں آئے، کون کیا کر رہے ہیں، کون خبر میں اتارے ہیں، سب لکھتا، مگر ون وے سسٹم، ون وے، ٹو وے نہیں، ٹو وے تک پڑھتے ہیں، اگر ٹو وے تو پھر اپن بھی چلے آتے، پھر ساتھ گھر کو نہیں آتے، ادھر ون وے دیکھتا ہوں۔ تو میت کے لیے جو دعا کرتے وہ تلقین کرتے، وہ میت سنتی
سن کے فوری سوال جواب، ہاں من ربک کا اور ربی اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مرنے کے بعد کوئی بزرگ خواب میں دیکھی تو اماں کیسے گزری؟ تو بولے فرشتے میرے پاس آئے من ربک کا، تو میں بولی میں تو سالوں سال اس کی گن گاتی آئی، یہ پوچھے تمہارے جا کے رب سے، میں کون ہوں پوچھو؟ ہم تو ان کی مالا جپتے آئے، انہوں بھی ہم بھی آتے ہیں نا کر رہے کیا بولے نیا کیس آیا کیا ہم کو جانتے رہے ہماری بندی ہے، چھوڑو ہماری دیوانی ہے، بولے رابعہ ہماری انہوں نے بولے ہم تو زمین پہ وہی ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، ہم کو کچھ نہیں ربوں کا، ہم کو کچھ فرشتوں کو ہم کو کچھ ربوں نے پوری زندگی آنا جبتے کہ نہیں۔ اب یہ پوچھو رب سے کہ ہم کو رہنے کے بندے ہیں نہیں، ہم کی جس میں گڈ جس میں ہے نہیں مطلب بنے گا۔ اور میں نے بولے بھائی ہماری بندی ہماری دیوانی ہو، چھوڑو۔ میں کہا یہ کون بولنا، یہ کون بولنا جو فنا فی اللہ تھے، بولے بولے ہم آپ ہو سکتے ہیں فنا فی اللہ تھے، شادی کرو بولتے شادی کرو، بولے یہاں مرد شادی کرتا مرد سے، ارے آپ مرد ہیں نا، جا کے کبھی مرد نہیں ہوتا، لا کے کبھی ضرورت نہیں تھی، دیکھو کاٹ کے دیکھو راہ خون نہیں ہے راہ، بولے یہ ہے ہم ہے کام ہے سو میں نہیں سو میں شادی کس سے کرتے تھے نہیں کرتے، یہ اللہ فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوتا ہو، ہم آپ جادو بنیں گے فرشتے اندر آئیں گے، ہم نہیں بولنا آپ یہ بولنا ہمارا جو بولے اٹھتے بولنا مطلب کا ربی اللہ، اچھا ٹھیک ہے، ماں دین کا دین اسلام، ماں تم سے دخل شریف میں آدم ہے کہا دادا گیری کے بعد بڑے باتاں اور گیا سکھرام سکے۔ ہاں اگر پکا تعلق ہے ربط ہے فنا فی اللہ ہے تو پھر آپ بھی پوچھ سکتے ہیں ایسا۔ پھر فرمائیں کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اسی لیے میت کے دفن کے بعد بولنا کہ اللہم سہل لہو سؤال منکرین، سوال منکرین سوال نکیر و نکیر، یا اللہ میرے بھائی پر منکر نکیر کے سوالات آسان کر دے۔ ایک امام صاحب کو لگے، امام صاحب چاہے آتی نہیں عربی آتی کچھ نہیں، اب وہ سوال خبر نہیں دعا کریں، دعا کیا کریں، اب دعا ہوئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے میری بیوی سے میری اولاد سے نیک اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دعا کرنا میت کے واسطے اپنی دعا کریں، میرے بچے دے، میری بیوی بچے دے، میری آنکھ ٹھنڈک، وہ شادی میں خود بھی نکالنا کرنا، وہ خود بھی نکال کے دعا کرنا ہے۔ اب ان کا اب آمین آمین پورے ان کا ہمارے اب امام صاحب بول رہے آمین آمین، کیا مول صاحب کو ہدیہ دیا دے کے بولے مول صاحب آپ خط میں خوش کیا، مول صاحب آپ نماز پڑھا کے چھوڑ کے آئے ہمارے لیے، آپ سال بعد میں ایسے کریں گے دعا مغفرت کرنا ہو۔ اچھا بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں گرامر غلطیاں کر رہے ہیں، خیر گرامر کہاں لکھتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعف عنہ وادخلہ فی الجنہ بنا وادخلہ الجنہ واسکنہ الجنہ فی بھی نہیں بنا کہیں بھی نہ فی وادخلہ فی نہیں واسکنہ فی نہیں، گرامر کا ڈائریکٹ ہے وادخلہ الجنہ، اے اللہ ان کو داخل کر دے جنت میں، داخل ادخل کے ساتھ فی نہیں آتا، وادخلہ الجنہ ایسی واسکنہ فی الجنہ نہیں، واسکنہ الجنہ بنا۔ اب ہم بول رہے ہیں بڑے لوگوں میں بتا واسکنہ فی الجنہ واسکنہ فی الجنہ پراخنے پڑتا ہے، اب ہم نہ چھوٹی موٹی عربی میں تبلیغ کی باتیں کر رہے ہیں، اب ہم کی طرف حضرت کی دعا کیا، اب ہاتھا پاؤں چیم کے حضرت کے کتنے بڑے حضرت جیسے، اب حضرت پاک کرامات نہیں پڑے گا تو کیا کریں، حضرت تو مگر ذاکر شاکر تھے، چہرہ ورا سب شریعت کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا جی، دل سے جو بات نکلتی وہ اثر رکھتی۔ اب ہم لوگ گرامر کی جو دعا کرتے وہ فینی آنا وہ مانا وہ ننا آنا، وہ خالی ہمارے بہانہ میں گھومتے، اندر ہماری دل میں دل سے دعا نکلتی تھی ہماری، خالی الفاظ پہ ہم غور کرتے، ہم الفاظ پہ دعا دیتے، انہوں کیا کرتے ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، اللہ والے تو کسی کی غلطی پہ اعتراض نہیں کرنا، چھوڑ دینا۔ حضرت حسن بصری عرب، حضرت حبیب جمی عجم، نماز پڑھے تھے حبیب جمی، حضرت حسن بصری آئے غلطی کرے چلے گئے، بولے حسن بصری تم یہ نماز پڑھ لیتے تو تمہاری سب منزلیں طے ہو گئی تھے، بولے تم ظاہر کو دیکھے عجمی خراط پڑھ رہے ہیں، تجوید برابر نہیں ہے، عجم کا دل سے پڑھا صحیح ہے ہمارے پاس، وہ متوجہ تھا ہماری طرف، تم نماز نہیں پڑھ اس کے پیچھے، میں اس بات کے خراط میں غلطیاں
تو بہرحال یہ دن سے جو نکلتی بات اس کا اثر ہوتا یہ ہوگا بھی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دفن کرتے بھاگنا میں پلٹ کے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث سن لیا نا. جو سن رہی ہے سوشل میڈیا پہ ان کی بھی سن لو. یہ صحیح حدیث ہے, ابو داؤد اس کے جو ہے کتابت میں کتاب ہے, اور اس کے راوی کون ہے عثمان غنی, کہ دفن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے وہاں اور دعا کرتے تھے. چنانچہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو بنایا اہل سنت والجماعت میں سے. بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ والی, بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ ہر طرف ایکسٹریمزم, تشدد, انحراف ہے, اور ہمارے اولیاء اللہ ایسے چیز بتا کے گئے, ہمارا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے میل کھاتا, وہاں تک جاتا. چنانچہ 40 قدم جو جاتے, اگرچہ کہ ضروری نہیں ہے, کوئی نہیں ٹھہرے کوئی واجب, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو کہ جب دفن کرتے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کو مغفرت کرو اور اس کے ثابت ختمی کے لیے اللہ سے سوال کرو, دعا کرو. یہی ہے. اب آج نہیں کر رہے, اور کرنے والوں کو برا سمجھ رہے. یہ بات سنو, جو کر رہے نا اس کو جاہل ٹھہرے خبر پہ کیا ہوتا ہم کو گالیاں اٹھا تو آج کل ہمنا غلطی پہ اتنی شدت سے خالی کر بعد خیال آتا ہوا جہالت بڑھ جاتی نا تو کیا کریں گے, جھوٹ اتنی بولو کہ سچ شرمائے, تو ایسا ہوگا. گمراہی اتنی پھیلا رہے ہیں کہ سچ شرمائے, سچ کو شرمائے. ہم سچ چلے وہاں پریشان ہو رہے کیا ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں, مگر دیکھیے سر حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے کی حدیث آپ لوگ آئے ایسے موقع پہ آئے, بخشش کے سامان لے کے مقصد سے کیا ہے سرٹیفکیٹ پورے سوال جواب پورا یہی نا, اندر کیا رہا سوال پورے پیپر اٹھانا پڑا آنسر کے ساتھ. ماشاء اللہ. دیکھیے آگے کی حدیث. اب یہ دوسروں کے لیے ہے جو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا, ان کے لیے حدیث. وعن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا تنحسه وتلدغه حتى تقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. اللہ اکبر. رواہ الدارمی. جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا, حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اللہ تعالیٰ اس کی خبر پر 99 سانپ مسلط کر دیتے جو اس کو قیامت تک کے ڈستے رہتے. یہاں بات پوری نہیں ہوئی, اب سنو. ان میں کا اگر ایک سانپ جو 99 خبر میں ہے, ایک سانپ اگر زمین پہ پھونک مار دیا تو زمین پوری بنجر رہے گی, اس کے زہر سے زمین پوری بنجر رہے گی, کبھی اس میں سبزہ نہیں ہوگا. ایسے 99 سانپ اس کی خبر پر مسلط ہوتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا, جو کفر پر مرا. دیکھا 99 ایک ہی بس تھا 99, اور کب تک قیامت تک کے دستے رہتے, ایک بھی اس میں لکھے ہوا ہے حتی تقوم, یہاں تک کہ قیامت تک کے 99 سانپ اس پہ مسلط کر دیا تھے. لو ان تنینا, اگر ایک بھی سانپ ان میں کا نفخ فی الارض, اگر پھونکا زمین پہ, ما انبتت خضراء, تو کوئی ہریالی زمین پہ نہیں اگے گی اس کی زہر کی, خالی پھونکا تو ڈس رہا ہے. اسی لیے ایسا فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد خبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد خبر سے عذاب سے بچنے کی دعا فرماتے ہیں. کوئی نماز ایسی نہیں جس میں حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خبر کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتے تھے اللہ کی. تو اسی لیے ہم اور آپ بھی جو ہے عذاب خبر سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب کچھ نہیں تو اردو میں عذاب خبر سے بچا,
ہمارا خاتمہ بالخیر کر، قبر کے عذاب سے بچا، جب تک دی ہم کو اسلام پہ زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پہ ہو، عذاب قبر ہماری جہے سے اٹھا لے، اور ہمارا حشر انبیاء جا کے ختم نصیب فرما، مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہو گئی حدیث، یہ بھی حدیث بھی انفارمیشن مل گئی کہ غیروں کی خبروں میں ایسا حال ہے، اپن پناہ مانگنا تو بچ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال فرمایا خرجنا، ہم نکلے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، الی سعد بن معاذ، بہت بڑے صحابی، بڑے صحابی، سعد بن معاذ کی جو ہے خبر پہ گئے، ہینا توفیہ، ان کے جنازے میں جب انتقال ہوا تو ان کے پاس گئے، ہینا توفیہ، جب ان کی تدفین ہو گئی، فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع فی قبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، پھر ان کو خبر میں اتار دیا، وضع رکھ دیا ان کو، فی قبرہ، خبر میں، وصفا علیہ، اور ان کے پر مٹی ڈال دی، سبحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کے اب تسبیح بیان کر، سبحان اللہ، تسبیح بولتے سبحان اللہ الحمدللہ دیر تک، تو حضور جب تسبیح کرنے لگے تو ہم بھی حضور کے ساتھ ہم بھی تسبیح کرنے لگے، فسبحنا طویلا، ہم بھی حضور کے ساتھ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیا، سوال نہیں پوچھتے، سوال نہیں پوچھنا، بڑوں سے سوال نہیں پوچھنا، بلکہ جو کر رہے وہ کرنا، بعد میں کسی موقع پہ نہ آپ ایسا کیوں کرے پوچھنا، ہم تو پوچھتے بھی نہیں تھے، ہم نے کرے ختم کر رہے ہیں، ختم بتا، نو کوشچن، وہ کیوں کر رہے ہیں ان کو معلوم، کیونکہ ان کا ہر عمل حضور تک پہنچتا، ان کا کوئی عمل غیر شرعی نہیں آتا، ہم تو اپنے پیر سے یہی سیکھے، ہم پوچھتے نہیں تھے، بڑے سوال کرنا، جو کرتے ان کی نقل کرنا، بس اسی میں کامیابی ہے۔ تو صحابہ بھی حضور کی تسبیح سے فسبحنا فرما رہے، فسبحنا طویلا، ہم بھی طویل تسبیح کرنے لگے، ثم کبر، پھر حضور فرما اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کیا، پہلے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے بعد تکبیر پہ فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ہم اور آپ اگر بولیں گے اگر بولیں گے، یا حضور کا عمر بتا رہا، تدفین کے بعد ہو رہا ہے عمل، یہاں تو جنازے کی نماز بھی بڑا نہیں پڑھ رہے، نماز کے بعد دعا بھی نہیں، خبر میں دفن کرتے بھاگ رہے، یہ کیا ہے؟ اسی لیے تو ہمارے علماء اللہ تعالیٰ بخاری امام مسلم، ہمارے ابو داؤد جیتے علماء اللہ کی خبر کے محتر فرما، یہ ہمارے لیے ایک سند ہم کو مل گئی کہ حضور کا یہ عمل تھا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم دفن کے بعد تسبیح بیان کریں گے، تکبیر بیان کریں گے، تو یہ آج کل کے جاہل علماء کیا بولیں گے، ہمارے نوری صاحب کے بیٹے ہیں، انہیں نیا ورڈ نکالے، مفلسان علم، مفلسان علم بولے، کتاب لکھا انہوں تو اس میں تقریر لکھا، مفلسان علم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ خبر میں کیا ہونے والا ہے، مفلس ہے، ایک ہے مفلسان مال، یہ نہ کیا ہے، علم کا افلاس ہے، بیک کریکٹر تو بولا مبارک بن جب سب اچھی کتاب تھی، ایک میں پسند آ، کیا پسند آ، بولے مفلسان علم کو تو حسن بن، ہاں جاہل میں تو حسن والے، اسی لیے میں مفلسان علم بولے، مفلسان علم، تو اس میں تانا بھی ہے اور ان کی تعریف بھی ہے، تو مفلسان علم جو ہے کوئی معلوم سال کچھ بھی نہیں، جب خبر ہو جائیں گے ارے سنیا کا ہمارا صحیح تھا، ہم نہ تو نقو کوئی نہیں آ رہا، نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے نہ سلام ہے نہ کلام ہے، صدقہ ہے نہ کچھ ہے، بولے انجوائے کر رہے ہیں، مانے باہر مر گیا ختم ہوئے، پارٹی یہ بانٹو وہ بانٹو یہ کھاؤ، بولے کام نہ ملا لو، چھوڑ کے خوب آئے پیسہ چھوڑ کے آئے، انجوائے کر رہے۔ آپ کا پیسہ وہ ہے جو زندگی میں آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یہ چلے گا اللہ کی بینک میں، یہی آپ کا ہے، چھوڑ کے گئے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میراث ہے، تو وہ تو اجر و شریعت بڑھ جائے گی، اس میں ثواب کیا حصہ، ثواب صاحب اللہ کچھ بھی نہیں، ثواب کون سا، اجر کس میں، اپنے طرف سے اپنے ہاتھ سے، اور زندگی میں اگر 1 روپیہ دیا، مرنے کے بعد 1 لاکھ بھی دیے، وہ ثواب ملتا ہے جو آپ اپنے یقین سے اپنے ہاتھ سے دیں، کیونکہ زندگی میں دینا مطلب یقین سے نہ کہ اس کا اللہ کو اجر ملے گا، تو یقین ہے تو خرچ کراؤں گے، ان کو تو یقین ہے کبھی دیے کبھی نہیں دیے، اب بیٹے دے
وہاں کا پھنسا کے اتنے پیسے مسجد مان دو یہ مان دو ایسا بولا نہیں تم کو تو عشق بتا دو تم خرچ کر کے آتے تھے بینکوں میں چھوڑ کے آتے تھے پھر بھی ٹھیک ہے تمہاری اولاد تمہاری طرف سے کری غنیمت ہے چلو مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو زندگی میں آپ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں یاد رکھیں فرق ہے اسی لیے نوجوانوں نہیں ہم آپ تو صاحب آپ پروفیسر ہیں پینشن ہمارا دیتے ہیں ہم 5 ہاں بھائی میں 10 روپئے دو آپ کو باقی میں نہیں ہے نہیں ہے باقی میں نہیں اب 200 روپئے دو آپ دے دو 200 دیتے تو اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرو 2 روپئے خرچ کرو اکاڈمی کی کیپیسٹی ہر ایک کا اپنا لیول ہے میں بھائی میں دوں گا جب بھائی سے میں بھی دوں گا ٹھیک ہے اللہ قبول کرتا ہوں اور آج کل چلڈر نہ کو تو اس سے پھینک دینا منہ پہ آپ دیں گے 5 روپئے سے پھینک لے رہے جب یہ مانو تو بھی آ جا مسا تیرا یہ معاملہ تو بھی مفلس ہے علم ہے ہم سمجھے مجھ سے مانگ بھی ہے تمہیں مفلس علم بھی ہے مجھ سے مانگ بھی ہے ایک کام کر تو بھی آ جا ہم پر موٹا ہے با یہ کیا چلڈر کا چاہوں گا اس سے میں آ رہے دیکھ رہا 5 روپئے تو اچھا دیکھ رہے تو ان سب کرا رہے تھے منیمم 10 ہو گیا اور وہ چندہ مہینے آتا ایسا آتا 10 دیے تو اب تو رشتہ نہیں آتے آتے سیدھا گھر چھوڑ مائنڈ ہے یہ تقریب مت کیجیے یہ لے آئیے کیونکہ ہمارا پہلے سے ہمارے مدرسے سے پہلے سے مسجد ہے میں سے دیکھتا میں دے رہا آپ کو نہیں دوں نا یہ لیجیے اور جی اچھا اور رسید بھی آپ ہی رکھ لیجیے انٹری بھی آپ ہی کر لیجیے چاہیے اور فوج اندر بیٹھنے آتے بھائی السلام علیکم مصعب کیسے السلام علیکم ہاں اندر بس یہ لیجیے اور رسید بھی آپ ہی رکھ لیجیے اور لگو ہم کیا کرتے ہیں مطلب ہمارا پہلے سے ہی کام چل رہا میری جو ہے کسی کو انکار نہیں کرنا محمد سائلہ فلا تنہر کوئی گھر پہ آ خالی ہاتھ مت بھیجو اب غوثہ کا مسئلہ ہے جدھر رہتا ہے پاس غوثہ پر 50-100 ایسے رہتے رکھنا غوثہ 10 کی نوٹ تو رکھنا ضروری ہے اب 5 کلو نکلا تھا الگ بات ہے مگر منیمم 10 ہے نا یہ خیرات نہیں ہوتے نہیں منیمم پہلے روپیہ تھا اب کیا ہے ڈی اے بڑھ گیا سر بڑھ گیا تو اسی لیے اب 10 دینا ضروری ہے دیونا تو کیا کرنا ہے اپنا چھوڑیے ہم جو دیے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہم جو دیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے آپ کا نہیں ہے آپ سمجھ رہے ارے میں پڑھا لکھا نوکری ملی جا کے ڈیوٹی کرتا ہوں تو میں پیسہ میرا اولا ہے کہ تیرے عقل کون دیے علم کون دیے ہوش کون دیے تیرے سے تیرے دوستان تو روڈن پھرنے پاگلان پھرنے کہاں ہم چھوٹے نہ رہے تیرے کو اللہ تعالیٰ اسٹیٹس دیا نا تیرے دوستان تو کہاں پھریں گے لیگلی پھر رہے ہیں ہاں پھر تو اتنے بڑا پوسٹ پہ ہے نا ہاں وہ بنا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے سب اللہ کا فضل ہے عقل سے نہیں فضل سے آیا بننا یاد رکھے کبھی بھی یہ شکر ہے یہ تصور کرنا کہ میرے پاس جو کہ میرا نہیں ہے میری اپنی کیپیسٹی میری نالج کا کچھ عقل نہیں ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے تو یہ شکرانہ ہے یہ بندہ شکر گزار ہے یاد رکھیے اپنی طرف میرا نہیں بولنا ارے پیسہ بھی آپ کے خرچ کریں میرا ہے بول رہے ہیں میرا نہیں ہے بھائی قرآن بول رہا ہم دیے سے اس میں تھوڑا خرچ کرو وعن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفى بننا ہے نا توفیہ بننا کبھی گرامر کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ادب کے اسٹوڈنٹ میں ہے ربی امام صاحب ہے اور بھی کئی لوگ ہیں توفیہ پڑھتے ہیں اکثر لوگ پی ایچ ڈی کری انٹرویو میں کیا کرتے ہیں نا یہی پوچھتے ہیں پڑھو جی توفیہ ولدا سب غلط یہی پوچھتے طه حسین پیدا ہوئے مصر میں تو نہیں بولتا کیا ولدا طه حسین فی مصر بولتا مطلب کیا ہے طه حسین مصر میں جنا ولدا بولتے ہیں جنا جبکہ انہیں جنا گیا پیدا ہوا بولنا آپ کیا بولتے ہیں انگلش میں طه حسین وازوان بولتے کیا آپ کیوں پڑھتے بولتے وازوان بولتے ہمیشہ پاسٹن بولتے تو اس لیے ولدا کبھی نہیں پڑھنا ولیدا اور یہ توفیہ کیا پڑھنا توفیہ توفیہ بولتے اللہ ہے وفات دینے والا اللہ ہے اس لیے توفیہ ہمیشہ جہاں بھی ہے اس کو مجھول پڑھنا ہے یاد رکھیں تو فلما حین توفیہ فلما صلی علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ پڑھے اور وضع فی قبری ہی اور ان خبر میں اتار دیے اور صفا علیہ مٹی ڈال دیے سبحا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیے حضور کھڑے رہ کر اور سبحانہ طویلا ہم بھی طویل تسبیح کرے ثم کبرا پھر حضور تکبیر بیان کرے تو ہم بھی تکبیر بیان کرے فقیلا یا رسول اللہ اب پوچھ رہے ہیں سب ہوگا
پوچھے یا رسول اللہ لما سبحتا، آپ یہ کھڑے کے خبر پہ تسبیح کیوں فرما سکتے؟ تسبیح کیا سر ضروری ہے کہ تسبیح کرنا، آپ تسبیح کیوں کریں؟ پھر فرمایا ثم کبرتا، پہلے تسبیح بیان کرے اللہ کی، پھر اللہ کی تکبیر بیان کرے، آپ ایسا کیوں کیے؟ تو حضور فرمائے لقد تضايق هذا العبد الصالح، یہ جو نیک بندے تھے ان کی خبر ان پہ تنگ ہو گئی تھی، ہماری تسبیح سے ہماری تکبیر سے، حتی فرجہ اللہ عنہ، اللہ نے ان کی خبر کو وسیع کر دیا۔ حضور کیا فرمائے؟ نیک بندے تھے، بولے صحابی تھے بھی، صحابی تھے اور حضور دفن کر رہے ہیں حضور کے ہاتھوں میں، پھر بھی خبر تنگ کر۔ تو اس میں ہمارے علماء بہت اچھی مثال دی۔ ایئرپورٹ پہ 10 سال کے بعد آپ کا دوست آئے، ایئرپورٹ پہ 10 سال بعد آپ کا جگری دوست آئے، کیا کرتے ہیں؟ کہاں گیا تھا؟ وہ آتا ڈھال کے دبا کے اس کو پڑتا، اس سے ماتا ہوں، اس سے ماتا ہوں۔ آپ کا دوست 10 سال کے بعد آیا، آپ اس کو کسرے اس کو اٹھا کے دوست کرتے تھے، بہت دیکھا کہاں تھا، خط میں لکھتا آپ نے کرتا ہے، اٹھا کے یہ پھٹکاؤں نہیں، گر بھی جاتا ہوں، روتا ہنستا نہیں، اور چپ رہتے ہو، نہ خام ملا کرتا، امی ٹھہرے ابا ٹھہرے دیکھا چل پہ۔ تو یہ محبت کا دبانا ہے۔ خبر تو ہر کو دباتی، آپ کو ہم بھی دبائیں گی، مگر یہ دبانا محبت کا ہے، اس سے تکلیف ملے گی۔ اور جو کفر کو مارا اس کو دبانا تو ایسا ہو جاتا، وہ چلائیں گا، مشرق مغرب میں اس کی تکلیف کی آواز سنائی دی، سوائے انسان اور جن کے سب چیخاں سنی ہوئی ہیں۔ دبانا لفظ خبر بولتے ہیں اس کو، دونوں کا ہے، ایک دبانا دوست کا ہے، ایک دبانا دشمنی کا ہے، بدلے کا۔ زمین بولے گی اکڑ کے چلتا تھا، آج تو میرے دام میں ہے، آ کیا زمین دونوں دیواریں خبر کی مل جاتی ایسا۔ تو دوست کا دبانا ہے وہ۔ حضور جو فرمایا تمہارے بھائی کے اوپر خبر تنگ ہوئی تو میں اسی لیے تکبیر کر رہا تھا، تو مطلب وہ بھی دبانا دوست کا ہی تھا، مگر میں بلا وہ بھی میں تکبیر کرا تو اس کی خبر پھر وسیع ہوئی۔ تو معلوم کیا بات کہ خبر پر ٹھہر کے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، تسبیح کرنا، تکبیر کرنا، عذاب میں تخفیف ہونے کا یہ حضور کا عمل کیا بتا رہا؟ قانون ہے۔ حضور ایسا کر کے قانون کا وقت تک کہ تم بھی اپنے آنے والے بھائیوں کے لیے یا دفن کر کے بھاگو مت، ٹھہر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، سوال کی آسانی کے لیے اس کی دعا مانگو، اور تکبیر بیان کرو تاکہ تمہاری تسبیح تکبیر سے اس کی عذاب میں تخفیف ہو۔ ٹھیک ہے۔ رواہ احمد، اس کی روایت احمد بن حنبل نے۔ دوسری حدیث وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ذم ثم فرج عنه رواه النسائی۔ اور یہ تو پہلے سے اچھی حدیث ہے، سب حدیث اچھی ہے ماشاءاللہ، ہم نے مطلب کے لحاظ سے اور اس میں مفہوم واضح ہو رہا۔ حضرت ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے صاحب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا، یہ صحابی تھے جن کے بارے میں حضور فرمائے یہ وہ صحابی ہے جس کی خبر تنگ ہو گئی پھر کھل گئی، یہ وہ صحابی ہے جس کے انتقال پر عرش تھرایا، یہ وہ صحابی ہے جن کے انتقال پر عرش تھرایا۔ وہ سعد بن معاذ تھے، وہی سعد بن معاذ، عرش تھرایا اور فتحت لہو ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، ان کی روح کی چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ وہ شہید ہو 70,000 اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں تھے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک تھے۔ لقد ذمتن، خبر ان کو تنگ کر دی، ثم فرج عنہ، پھر وسیع ہو گئی، مطلب ان کو بھی یہ وہ ہے جن کے لیے عرش تھرایا، آسمان دروازے کھل گئے، 70,000 فرشتے ان کے لیے جنازے میں آئے، پھر بھی مطلب یہ ہر ایک کو ہے، مگر کسی کا محبت سے ہے اور کسی کا غصے میں ہے۔ تو زمین کا غصے میں دبانا یہ ان کے لیے ہے جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا،
अपन मोबिल में दे, हाँ हाँ जानती हूँ तू ज़मीन पे भी नरम चलता था, अकड़ के नहीं चलता था, जिस तरह से तू हमारा दोस्त था ज़मीन पे, मैं चाहती थी कि तेरा आना जो है मेरे लिए बाबरकत, मैं तेरे लिए वसी हो जाती हूँ, दबाती है बल्कि एकदम खुल जाती। कहाँ तक खुलती मालूम? जहाँ तक नज़र आती वहाँ तक खुलती, बल्कि जन्नत भी उसको दिखा देते। ये आपका मकाम, जिससे गुज़िश्ता दरस कुरान उसका जिक्र आ गया, दरस हदीस जिक्र आ गया, उसको बताए थे ये है, पहले बताए थे 200 ये ठिकाना था तेरा, तू ईमान लाया अल्लाह रसूल पे, अच्छे काम करा बोल के वहाँ से हटा के तेरा अलॉटमेंट यहाँ है। हाँ हाँ बैठो बैठो, जाना नहीं है, खाली देख लो, खाली भागी भाग रहे जन्नत है, देख रहे वो सब पूरा अरेंजमेंट रखा ड्राइंग रूम के सब एक से पास माहौल पैलेस में सब, हाँ वो जाना नहीं, खाली देख लो, खाली सजा हम इसका जब उठाएंगे उठना जब जाना, मगर अलॉटमेंट होगा तुम्हारा। अब मज़े में सोता हूँ, अलॉटमेंट होगा ना, ठंडी हवा आती सिराने से, उसमें खुशबू भी रहती, आपके सेंटर में छींका आती, वहाँ के इतर में ठंडी हवा, न छींक आती न जुकाम होता, सर्दी नहीं होती ना गर्मी में, AC एयर कंडीशन खत्म। जी सुम्मा लक़द ज़ुम्मतन, उनको फिर ऐसा खबर दाबी, सुम्मा फिर उनके लिए खबर बसी होगी। इसकी रिवायत नसाई ने की है। कौन किया भाई? नसाई ने बोलना, ये मुफस्सिर ने इल्म नसाई बोलते, और आप मुखलिसान ने इल्म है, इसीलिए नसाई क्या बन गया? एक जना बाहर है, नहीं सुना, एक जना सुन रहा, एक नहीं सुना, सुना दोनों भरम होना भी, आप वक्त निकाल के आना भी, तो सीखना ना, क्या बनेंगे? आज इंशाल्लाह ये बाप खत्म आएगा, खबर का आपका मसला हल कर देंगे आज पूरा। जी वान अस्मा बिन्त अबी बकर क़ालत क़ामा रसूलुल्लाही ख़तीबन फ़ज़करा फ़ितनतल क़ब्र अल्लती युफ़्तन फ़ीहल मर्उ फ़लम्मा ज़करा ज़ालिका ज़ज्जल मुस्लिमून, चीख धाड़े मारकर रोने लगे, ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन, रवाहुल बुखारी हाकज़ा व ज़ादा नसाई हालत बैनी व बैना अन अफ़हमा कलामा रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा सकनत ज़ज्जतहुम क़ुल्तु लिरजुलिन क़रीबिन मिन्नी ऐ बारकल्लाहु फ़ीका माज़ा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरी क़ौली क़ाला क़द ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ़्तनूना फ़िल क़ुब्रि क़रीबन मिन फ़ितनति दज्जाल। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर बहुत बड़ी साहबिया है, कई अहादीस आपसे मिलती हैं। अस्मा बिन्त हज़रत आयशा के हकीकी बहन है, उन्हें रिवायत कर, एक मरतबा सल्लम हमारे दरमियान ठहर कर खुतबा दिए, खिताब करे, मौजू का था, आज का मौजू ख़बर का फितना, ख़बर की आजमाइश, ख़बर के अजाब में है, वो उन्वान था सरकार का। जब ख़बर के अहवाल बयान किए, मैयत के जो है इस्तराब, उसकी तकलीफ़ और जो ईमान पे उसके खाते होने वाला उसके अजाब का जिक्र करे, तो क्या हुआ, हुजूर ठहरे किताब के लिए, फितनतुल क़ब्र, ख़बर के फितने के बारे में आप बयान फरमाए, अल्लती युफ़्तनी फ़ीही, वो फितना जिससे हर आदमी को गुजरना है। फलम्मा ज़करा ज़ालिका, जब वो ख़बर के फितने और उसके आजमाइश का जिक्र हुजूर करे, ज़ज्जल मुस्लिमूना ज़ज्जतन, तो पूरे सहाबा धाड़े मार मार के लगे, धाड़े मार मार के लगे, चीखो पुकार, पूरा सब चीख रहे आवाज़ और सबके आंखों में आंसू। रवाहुल बुखारी हाकज़ा, यहाँ तक बुखारी की रिवायत है। मगर नसाई एक और इजाफा करें कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर जो है क्या फरमा रहे, हालत बैनी व बैना अन अफ़हम कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो उस मजलिस में बैठे हुए थे, अपने
قریبی بھائی سے پوچھے کہ حضور کا آخری خطاب میں آخری جو بات فرمائے میں نہیں سن سکا، میں سمجھ نہ سکا، یہ چیخ کا جو رونے کی جو آوازیں شروع ہوئی تو میں حضور کیا فرمائے آخر میں نے سن سکا، کیا فرمائے؟ کوئی بولے کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اور حضور کے کلام میں چیخ پکار آ گئی، میں سن نہیں سکا۔ فلما سکنت زجتم، جب صحابہ کی چیخ و پکار ہونا بند ہو گیا، قلت لرجل، میں نے پوچھا ایک آدمی سے، قریب جو قریب تھے، بولے بارک اللہ فیک، سوال پوچھنے سے پہلے کیا بولے؟ بھائی بارک اللہ فیک، یہ طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے فعال بارک اللہ فیک، عرب آج بھی یہ بولتے ہیں، دعا دینا اپنے بھائی کو، سلام بھی ایک دعا ہے۔ اور پھر کیا بولے؟ اپنے بھائی سے جو قریب بیٹھے تھے سوال پوچھے تھے، پھر کیا بولے؟ بارک اللہ فیک بولے۔ اس سے اخلاق معلوم ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے گفتگو میں بارک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ یہ شامل کرنا۔ تو سوال پوچھے تھے پہلے پوچھے بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ برکت دی زندگی میں آپ کی۔ ماذا قال علیہ السلام، ابھی کیا فرمایا آخر میں نہیں سن سکا میں۔ قال، تو وہ صاحب جو تھے بولے قال قد اوحی الی، حضور فرمائے کہ مجھ پر یہ اس بات کی وحی ہوئی کہ انکم تفتنون فی القبور قریبا، کہ تم سب خبروں میں آزمائے جائیں گے، من فتنۃ الدجال، فتنۃ الدجال کے قریب کے زمانے میں تم جب خبروں میں جائیں گے تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے سے سوال جواب ہوں گے، جو سوال جواب میں کامیاب ہوں گا اس کے لیے جنت کا لباس، جنت کا فرش بچھا دیا جائے گا آرام سے۔ اور اس فتنے میں یعنی اس امتحان میں، اس ٹرائل میں یا آزمائش میں اگر کوئی فیل ہوگا تو پھر اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ حضور یہ فرمایا، اچھا یہ میں نہیں سن سکا۔ تو وہ صاحب بعض بندے پوچھے طریقہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ نے۔ حضور کیا فرمایا آخر میں؟ کیا فرمایا؟ تو نے مجھے حضور یہ فرمائے آخر میں یہ تھا فرمانا، اللہ نے مجھ پہ وحی کی کہ خبروں میں تمہاری امت اے نبی آزمائی جائے گی۔ سمجھ تم من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل۔ جمعے کے دن، جمعے کی رات مرنے والے، سورہ ملک پڑھنے والے، میدان جنگ میں شہید ہونے والے، تعاون سے مرنے والے، ان پہ عذاب خبر، عذاب خبر۔ مگر مرنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، مشکل ہے، ورنہ ہر جگہ چاہتا ہے جمعہ مرے، کچھ بھی کرو گے جمعہ مرے، چلو اپنے ہاتھ میں نہ جمعہ مرنا۔ اگر ہے تو بچا چلو جمعہ میں نہیں پڑھنا، گاڑی تو جمعہ مت سب آزادی میں اتنا چمر ہے، وہ تو اللہ کو کون کم بننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جمعے کا احترام کرو، وہی جو جمعے کو مرنے والا ہے تو جمعے کی اہمیت جانتا قدر کرتا ہے، مطلب جو جمعے کا احترام کرتا ہے، میں جمعے کو مرتا ہوں گا جبھی کا احترام کر رہا ہوں جمعے کا، تمہیں آ کے پڑھ رہا، سورہ کہف پڑھ رہا، وہ کر رہا، فائن ہو رہا، یہ کر رہا، مطلب جمعے سے محبت کرے تو جمعے کو ملتا۔ یہ جیسا تم کریں گے، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے، ایسا۔ تو جمعے کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت، جمعے کی دعا، جمعے کا درود، جمعے کی خیرات، عام دنوں کی خیرات سے کئی زیادہ ثواب جمعے کی خیرات میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے خطبے کی اولا کیا رہے تیری آخرت مانے ڈھیرے اللہ طاہر تو لے کے پیسے لے کے تو لوگوں مل رہے نہیں دینے، تیرے بھائیاں غریب وہاں تیرے کو آ کے مشکل سے نکالے، ایکچوئل ڈور اسٹیپ آ رہے دے بھائی نکال کے، جمعہ ہے آج، آپ ان کو دیکھ کے غصے میں آئے، وہاں بھی دنیا ہے، وہاں بھی ٹھہرتی ہو، آج کل فی الحال وہاں نماز کے بھائی فقیرام بولے نماز ہوئی وہاں چلو، سیل فون سے فائدہ بھی ہو رہا، فقیروں میں فائدہ ہو رہا، کنیکشن ہو رہا، کمیونیکیشن کہاں، کون سی نماز کہاں ہے، اچھا ایپ بھی ہے، کون سی مان میں کہاں، اچھا شجاعت میں 3 بجے وہاں جانا ہے، تو جمعے پہ وہاں یا 2 بجے وہاں سفا دے کے 3 بجے پورا 8 دن کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں۔ اللہ رزاق ہے جی، اللہ رزاق ہے، تو ان کے لیے سلیقہ رکھ کیا،
آپ کے ذریعے ان کا چل رہا. اور جو اس کی جو نیت ہے رشتوں سے, اب ان کی نیت ہے کہ میرے کو جو ہے یہ نہیں سمجھنا. ہمارے گھر میں نوجوان بچہ, ارے کیا میاں جو ہے تیرے بابا تھے, دادا بھی وہی تھے, بابا بھی تھے, میں بھی وہی چھوڑ. مطلب دادا بھی فقیر تھے, بابا بھی فقیر تھے, اب میرے کی وہی ملا, پیشے میں یہی ملا, اسی لیے میں کنٹینیو کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ میں پرانا گراہک ہوں, مطلب نیا آدمی نہیں ہوں. دادا آتے تھے بابا, اب میرے کو اب اس کو کیا سمجھا, حالانکہ رزق ہے اس کا, مگر انہیں پسند کرا اسی زندت کو. ٹھیک ہے تیرا کوٹا رات ہے, بجائے تو عزت کا ذریعہ سے اختیار کرنے کے تو یہ اختیار کرا, رشتہ وہی مل رہا. لے بھائی سوال بغیر حاجت کے ہیں منگنا. اور ہمارے پروفیسر وحید اشرف صاحب بھی حیات میں گجرات میں رہتے ہیں, بولے مصطفیٰ شریف بہت بڑے علامہ اشرف سنگانی کے رشتہ دار شریف صاحب, یہ فقیرہ ہمیشہ فقیر کا مطلب معلوم, یہ ناشکر جھوٹے ہیں, پیٹ بھر کھانا کھاتے بھوکے ہیں بولتے, پیسے بھگتے پیسے نہیں ہے بولتے. یہ جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ختم کر دیا. ورنہ کسی کی ضرورت ہی نہیں, کھانا ہے پیسہ مانگو جھوٹ بولے نا, تو اس لیے وہ جھوٹ کی لت کی وجہ سے یہ ہمیشہ گندی گندی پھرے بنتے. اگر یہ سچ سے کام لیتے تو اللہ تعالیٰ گھر پہ ان کی عزت سے پیسے بھیجتا تھا. یہ ناشکرے ہیں. اللہ والے اچھے بھی لوگ ہوں گے, مستحق بھی ہوں گے, مگر میجارٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں کاٹ چھاپ دے رہے ہیں. اور علاج بھی کون سا, کینسر, آپریشن, سرجری, دواخانے میں کڈنی فیل ہو سکتا, تھوڑے لوگ ہوں گے ایسے ہو سکتا. وہ کیا رہا معلوم, لوگوں کی جھوٹ کی وجہ سے جو جینوین کیس ہے انہیں متاثر ہوگا. بات صحیح بھی ہے, اس میں بات صحیح بھی کیسز ہے. اب اس میں جو ہے صاحب ایسا بہت دور سے ٹکٹ لوں گا, پیسے نہیں, ایسا ایسا جو ہے جانا ہے نظام بات ایسا ہے, تو ہم نہ ٹھیک ہے ٹکٹ لائے تھے ہم بس کہ نہیں صاحب ٹکٹ میں لے لیتا ہوں, پیسے دے دیجیے, مطلب جانا نہیں ہے وہاں. نظام بات کہیں نہیں, نظام بات معلوم ہی نہیں اس کی. میں بیٹھے نہیں, کھانا کھا لوں, ٹکٹ آ دیتا بیٹھو. نہیں نکو صاحب میں چلا کر آپ سے کام ہے, میرے کو جب بھیڑ تھی مجھ بھڑ گئی نہیں جانا, ایسا جانا ایسا ایسا پیسے دے دیتے, نظام میں جانا نہیں ہے. یہ تو فقیرہ بھی بہت انجینئر لگے, آئی کیو اپلائی کروں گا اپنا پیٹرول پمپ کے پاس جانا, کہیں پیسے مانی کر چندر مان ملتا, اور چندر تو لیتے ہیں 10 کلو, تو پیسے اسپاٹ پر دیتے جہاں پیسہ نہیں کرتا. اچھا کہاں پارکنگ جہاں ہارڈ پر اسپیڈ بریکر وہیں چھڑتے تاکہ نہیں حالت پائے گاڑی وہیں چھڑتے. خیر کوئی کام چیزیں کوئی نہیں تھا, بتا رہا ہوں آپ سب معلوم ہے, یو آر فیسنگ یور آبزرونگ, بتا رہا ہوں وہی عقل اگر کمانے کے لیے قرض بھی ہٹا کے استعمال کرتے تو اللہ ان کو نوازتا تھا, مگر وہاں نہیں کر رہے ہیں, یہاں کریں. وہ مطلب میرا بنا مطلب یہ ہے. آخری 2 حدیث رہ گئے, یہ بہت پیاری حدیث ہے, درمیانی خبر میں یہاں لکھی. وعن جابر, حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حضور سے روایت کرتے ہیں, قال فرمایا, اذا دخل المیت القبر, اذا ادخل المیت القبر, اذا ادخل المیت القبر, کہ میت کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے, مسلت لہ الشمس عند غروبها, تو وہ جب بھی چاہے وہ صبح میں دفن کرو, دوپہر دفن کرو, کبھی کرو, رات کے 3 بجے کرو, جب میت کو دفن کرتے میت کی آنکھ کھلتی, اٹھا دینا فرشتے اٹھا کے, اٹھنا یہ اٹھتے تھے, وہ وقت کون سا رہتا, عصر کا ختم کا وقت رہتا, عصر کا وقت کہ اب سورج غروب ہونے قریب ہے. تو انہوں نے جب کون بیٹھے نہیں کہا ہری عصر نے پڑھا, میں ارے میں بھائی بیٹھے بیٹھے, ہاں سمجھ گئے نہیں نیکت نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے. تو غروب کا عصر کے بعد غروب کا وقت ہوں گا خبر میں ہمیشہ, ہر ایک کے لیے وہ جو وقت ہے جو نیند چڑھیں گی خبر میں جو اٹھیں گا, تو وہ وقت کیا کرتا ہے, غروب آفتاب سے پہلے کا وقت. تو ایک نمازی جو نماز پڑھتا تھا, ارے تو آپ بھی کوئی سوچنا کبھی ارے نماز پڑھتے گا اور بھاگتے, تو انہیں بھی خبریں بنے گا ارے عصر نے پڑھا,
اوکے بیٹھ اب نماز کی بات کرو کیا پیچھے سے وہ ہے. اور اگر نماز نہ معلوم ہے اس کو تو انہیں بتا پریشان ہوگا ہائے 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 کرنا. کوئی سوال کا جواب نہیں. پھر اس کے لیے غروب آفتاب بھی برابر ہے, طلوع آفتاب بھی برابر ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کب سورج نکلتا ہے کب ڈوبتا ہے. ہمارے کو تعلق ہے جس سورج سے, غروب آفتاب سے پہلے یہ پڑھنا, طلوع آفتاب سے یہ پڑھنا, طلوع کے بعد یہ پڑھنا, یہاں لگے گا ذکر کا نقشہ لگے ہوئے. تو فرما رہے ہیں کہ جب میت کو داخل کرتے خبر میں مسلط لہ الشمس عند غروبها, تو سورج کو غروب کے وقت بناتے. سورج دکھتا اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ سورج غروب ہونے کے قریب ہے. فیجلس اس کو بٹھا دیں. یمسح عینہ ویقول, اور بولتا بیٹھے کونے کے من دوستوں دعونی 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 اسلی, چھوڑو چھوڑو نماز پڑھنا ہے میرے کو نہیں سمجھ رہا, گھر میں سمجھ رہا ہوں. تو میت کیا سمجھ رہا, گھر میں بھیا ہے بیٹھے سمجھ رہا, وہ فرشتے بیٹھے ہوئے پوچھ کے سوال کیوں ہو رہا, آپ کو دیکھ رہا نہیں ہوں گے, اب چھوڑو بھی ذرا نماز پڑھنا ہے میرے کو. ہاں بولے یہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا کہ نمازی کو ہمیشہ نماز کی فکر رہتی ہے, حتیٰ کہ خبر میں بھی آتا نماز یہ اس کا امتحان ہے. غروب آفتاب سے قبل کا وقت جب بھی دفن کرو اس کا وقت وہی رہے گا. غروب آفتاب سے قبل یعنی آج فجر آپ مغرب کا بولے آپ کے ساتھ 5:50 اور کم کر کے دیکھیں پہلے سے اپنے اور پریشان کیا رہا. تو وہ خبر کا وقت مجھے 5:20 5:30 کے درمیان کا وقت رہتا, سورج ڈاؤن ہوتا رہتا جب وہ کھلتی. ارے نماز نے پڑھا اثر کی, یہ ہے نیک بندے کی فکر. تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے. جب آپ یہ فکر سے ہوتے ہیں تو سونا بھی عبادت ہے. اسی لیے شیطان جو ہے وہ بڑی فکر ہے, ان سویا تو ثواب مل رہا ہے اس کو, کیونکہ نعمت اس کی نیت نماز کو اٹھنے کی ہے, اٹھ کے نماز پڑھنے والا ہی نہیں. سلاتے بھی سوتا نہیں ہے, سلاتے بھی سوتا نہیں, اٹھ کے بھاگتا ہی نہیں اثر کو. آج کے درس کی آخری اور سب میں بڑی حدیث, آخری اور بڑی حدیث. 9:30 ہے نا, کب شروع ہوتا درس آپ کا؟ 9 بجے. ٹھیک ہے 9:30 ختم ہوں گے. اس کی روایت ابھی جو حدیث بیان کی اس کی روایت ابن ماجہ نے کی. آخری حدیث آج کے درس حدیث کی, یعنی اثبات عذاب خبر کی آج آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں گے. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل فی قبره غیر فزع ولا مشغوب ثم. اچھا اوپر کی حدیث میں تھوڑی اعراب کی غلطی ہے کہ میں ذرا اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ کرکشن ہو جائے. وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس, پڑھا نہیں یہاں وہ خود بیٹھتا ہے, فیجلس بیٹھتا ہے, یمسح عینہ آنکھیں پوچھ دیتا ہے, وہ یقول کہتا ہے دعونی اصلی, تھوڑا میں نماز پڑھنا ہے میرے کو اثر کی. یہ اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے. اب یہاں کی جو حدیث ہے اس میں البتہ یجلس ہے. وعن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے یہ بات ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے روایت کیا ہے, ان المیت یسیر الی القبر, کہ میت خبر کے پاس آ گئی, خبر میں اتار دی, اس کے بعد اس کے لوگ ٹھہرے ہوئے دور. بعض یجلس الرجل, خبر میں آدمی کو بٹھایا تو میت کو بٹھاتے, فی قبری, خبر میں اس کی, غیر فزع ولا مشغوب, پریشانی ہے نہ کسی فرشتوں سے. میں درس آئیں گے کریں گے, نیلا آنکھیں ہوں گے, وہ کالے ہوں گے, ایسا ہوا. پوچھے کہ آپ سے کیا ہے, نالج از پاور, نالج از
العلم قوت، تو علم والا ایمان والا نہیں گھبرائیں گا خبر میں. حالانکہ پہلی مرتبہ دکھ رہا ہوں فرشتوں کو، اس کے باوجود بھی کیونکہ حضور فرماتی ہے مومن گھبرائیں گا نہیں گھبراتا. حضور فرماتی ہے مومن نہیں گھبرائے گا نہیں گھبراتا. آٹومیٹک سسٹم جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ ہے بول کے تو حضور مومن نہ اس کو پریشانی بنا نہ گھبرائیں گا. بٹھائے ثم یقال، اب پوچھا جائے گا اس سے فیما کنتو، زندگی میں کیا بولتے تھے، کیا تمہارا عقیدہ تھا. فیقول اسلام، بولے میں اسلام پہ تھا. آسان سے بناؤں زندگی کیسے گزاری تمہاری؟ اسلام پہ. آسان سے بناؤں اسلام پہ. اچھا. فیقال، یہاں سوالہ نہیں ہے، دیکھو سوالہ نہیں ہے، مان ربو کا کچھ بھی نہیں ہے. زندگی میں کیسے گزری زندگی؟ اسلام پہ گزری. اوکے. پھر پوچھتے بھی قال، پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل، یہ حضرت کون ہے؟ فیقول محمد رسول اللہ. ایمان والا بولیں گا آپ سے جانا بالبینات، ہمارے پاس روشن نشانیاں، روشن پروف لے کے آئے. من عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. فصدقناہ، ہم تصدیق کریں ان کی. جو حضور فرمائے ہم اس پہ ایمان لائے، تصدیق بھی کریں. ہاں. فیقال لہ، اب سنو، فیقال لہ، پھر پوچھتے ہیں حل رأیت اللہ، کبھی اللہ کو دیکھے؟ ہاں سوال ہے. شیطان کی جماعت، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، تم اللہ مان لے، اللہ سے بچیں گا. ہاں شیطان موجود آگا، خبر میں آ کے شیطان بولتا کچھ سوال کرنا، بول بول. ارے جل آتا نہیں رے. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جنت. اسی لیے فرشتے پوچھ رہے ہیں اللہ کو دیکھے کیا؟ خطرناک سوال ہے. تو ڈائریکٹ شیطان کو اللہ بولو، دور سے بولا میں اللہ مان لے سب بچیں گا، میں دیکھ لوں گا لوگوں کو. جب جاتا نہیں وہ علم والا بنے گا. تو فرشتے پوچھتے حل رأیت اللہ، آپ اللہ کو دیکھیں. فیقول، مطلب یہ سب باتیں تم بول رہے ہیں کیسا بولے تو اللہ کو دیکھ کیا؟ فیقول، کہتا ہے نو 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 ما ینبغی لأحد ان یری اللہ، انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. وہ اللہ نور ہے، اس کی طاقت ہے. ما ینبغی لأحد، کسی کے لیے یہ طاقت ہی نہیں کسی کی کہ ان یری اللہ، کہ اللہ کو دیکھے. ٹھیک ہے. فیفرج لہ فرجۃ، خبر وسیع کر دیں گے. ہو گیا اتنا کام ہے. فیفرج لہ فرجۃ، اس کی خبر وسیع کر دیں گے. قبل النار، اور بتائیں گے یہ دیکھ دوزخ. پہلے دوزخ دکھیں گے، یہاں یہ دوزخ، او اس میں آگ ہے، اتنے آگ، ایک آگ دوسرے کو دبا رہی، وہ چل رہی وہ چل رہی، کئی اس میں چیخ پکار اور آگاہ ہے. فینظر الیہ، شاید دیکھو خبر کو، دیکھو دوزخ دیکھے. یحتم بعضها بعضا، ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں. اب کسی کو کچل رہے ہیں تو لکھے آگے فیس، ایک دوسرے کو دبا رہی، اس میں مطلب بہت زبردست اس میں آگ لگی ہوئی ہے. فیقال لہ، فرشتے بولتے میاں بچ گئے تم، یو آر لکی. فیقال لہ، فرشتے بولتے اس سے انظر الی ما وقاک اللہ، دیکھ لو اللہ نے تم کو کیسی آگ سے بچا لیا. ثم یفرج لہ فرجۃ قبل الجنہ، پھر جنت کی طرف اس کو کھول دیتی ہے. یہ دیکھو فینظر الی زہرتها، اس کی چمک، اس کی نورانیت، اس کی محل، اس کے جو ہے بیل بوٹے، جنت فن کر سکتا. حضور دیکھ کے آئے، ہم بولے ہم کو وہ جنت دیکھ کے خوش آئیں گا. وما فیہا، جنت کی رونقیں اور اس کے اندر چیز دیکھ کے بہت خوش ہوا تھا انہیں. فیقال لہ، کہا جائے گا اس سے ھذا مقعدک، یہ تمہاری سیٹ ہے، یہاں تمہاری جگہ ہے، تمہاری جگہ یہاں ہے. مقعدک مانے عربی کی وسط ہے،
मक़अद का बैठने की जगह, उसको बोलते हैं रूल नंबर भी बोलते हैं, उसको रजिस्टर नंबर बोलते हैं, सीट नंबर बोलते हैं, ट्रेन में प्लेन में मक़अद बोलते हर जगह है। तो बोले हादा मक़अद का, ये तुम्हारा ठिकाना है। क्यों? अलल यकीन, तुम जो यकीन पर मरे, जो ईमान लाए, उसकी वजह से वो दोज़ख को अल्लाह ताला बदल के तुम्हारे लिए जन्नत अलाट कर दिया। वो अलैहि मुत्ता, तुम यकीन भी लाए, ईमान भी लाए, उसमें तुम्हारा खात्मा भी हो। वो असल है, जिंदगी पर ईमान लाए, आखिर में आके कुछ ओहदों के लिए अपने ईमान भेज दिए। वो अलैहि मुत्ता, ईमान भी लाए और इसी यकीन पे तेरी मौत भी हुई। वालैहि तुबअसु इंशाअल्लाह, और इसी ईमान यकीन पर तू खबर से उठेगा अल्लाह चाहे तो। ये होगा मोमिन का मौत। अब उधर देखो, सौ बुरा आदमी जिसका खात्मा कुफ्र पे हो, उसको बिठाएंगे फी खबरी, खबर में फज़िहन मशरूअन, हाँ हर चीज़ परेशान पर। उसको तो पहले था कि ना उठना है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ये दुनिया में खाओ पी बोल के गया उन्हें, माँ उठ गया, अरे कैसा हाँ ये खाओ, परेशान हैबत के मारे लरज़रा काँप रहा। फ़युक़ाल लहू, कहा जाए, पूछा जाएगा उससे, फ़ीमा कुंता, कैसी ज़िंदगी गुज़ारा है दुनिया में तू, हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइफ इन द वर्ल्ड। फ़यक़ूल ला अदरी, नहीं मालूम मेरे को, जैसी थी वैसी बुरी। अच्छा, कोई भी जवाब नहीं रहा, छोड़ो इसे, बेकार है पूछना, लास्ट क्वेश्चन पूछ लो इससे। फ़युक़ाल लहू मा हाज़ा रजुल, ये साहब कौन है? बोलो, फिर वही ना मंडप का पूछ रहे, ना कुछ नहीं। मा हाज़ा रजुल, ये हजरत कौन है, इनके बारे में क्या कहता? फ़यक़ूल, कहता है, समीअतुन नासा, जो मैं सुना लोगों से वही मैं इनके बारे में बोला। जो लोग गालियां बकते थे ना, तो मैं भी इसी को था, मैं जो सुना इनके बारे में, समीअतुन नासा, जो सुना लोग कहते उनके बारे में जो कहते, मैं लोगों को सुना, मैं भी कहता था। फ़क़ुल्तु, मैं भी बोला नहीं अच्छी। अब फ़युफ़र्रिज लहू फ़ुरजतन क़िबलल जन्नह, बताते जन्नत की रौनक़ें। हाँ वैसा नहीं, ये था असल में तेरा मकाम, मगर तेरे कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला तुझको ये जन्नत से महरूम करके अब तक ये है तेरा मकाम दोज़ख का, जिसमें आग, सांप और बिच्छू है, आप परेशान। ये तेरे कुफ्र की वजह से है, जो तू अल्लाह की नाशुक्री किया, हक़ का इनकार किया। अल्लाह ताला तो तेरे लिए जन्नत पैदा करके रखा था। सूरह रहमान में है ना, फ़ीहिमा ऐनानी जन्नतान, उसमें दो जन्नतें हैं, एक खुद की अलाटेड, दूसरे वो जो कुफ्र में मरा उसकी भी अल्लाह इतने बड़े रहीम है, जितने इंसान बनाया उतने बनाया। जन्नत में आवाज पर बना, मतलब 100 अरब समझो, 100 बिलियन जन्नत में फ्लैट बोलो या विलास बोलो या क्या बोलते हैं उसको, और छोटे छोटे घर क्या बोलते बोलो, 100 वहाँ भी है विलास, 100 विला दोज़ख में भी है। देखो खास बात है, यहाँ 100 वहाँ 100। तो मोमिन के लिए एक तो खुद उसकी जन्नत, और वो जो कुफ्र पर मरा उसकी भी जन्नत दे देंगे ईमान वाले। खबर में कुफ्र पे वो मरा, उसकी दोज़ख, उसका अलग है दोज़ख में ठिकाना, उसका अपना। फिर वो मोमिन की जो रिप्लेसमेंट कर देना, वो भी दोज़ख इसको डबल दो दोज़ख है उसके लिए। अल्लाह ताला सबके लिए यहाँ भी 100 बिलियन, वहाँ भी। अब देखो जाते का, तो फिर फ़युफ़र्रिज लहू फ़ुरजा क़िबलल जन्नह, देखेंगे जन्नत की तरफ। फ़यंज़ुरु इला ज़हरतिहा व मा फ़ीहा, देखेंगे क्या क्या नेमतें हैं जन्नत की, देखेंगे। फ़युक़ालु लहू उन्ज़ुर इला मा सरफ़ल्लाहु अन्का, देख ले अल्लाह ने तुझको जन्नत से महरूम करके इधर अब तुझको भेजने वाला। सुम्मा युफ़र्रिज लहू फ़ुरजतन इलन नार, दोज़ख की खिड़की, दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा।
فینظر الیہا دیکھے گا دوزخ میں یہدم بعضها بعضا کہ ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں. اس کے بارے میں محدثین خاموش ہے. کیا کچل رہے ہیں؟ کسی کو کچل رہے ہیں؟ بس کچل رہے ہیں دوسرے کو. فیقال له هذا مقعدک کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے. علی الشکی کنت علیہ علی الشکی جو تو شک پہ مرا کفر پہ مرا اس کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ تو جنت تیرے لیے بنا کے رکھا تھا اور تو کفر کیا شک کیا. وعلیہ متا اور اسی شک پہ اسی کفر میں مرا. وعلیہ تبعث انشاءاللہ اور اسی کفر پہ تو خبر سے اٹھے گا قیامت کے دن. تو پھر تیرا ٹھکانہ یہی ہے. رواہ ابن ماجہ اس کی روایت ابن ماجہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں نصیب فرمائے. ہم سب کو خبر کے عذاب سے بچائے. ہمارے والدین کو تمام مومن بھائی جو اب تک گزر گئے اللہ ان سب کو اللہ خبر کے عذاب سے بچا. اور جتنے مسلمان رب العالمین جو ہے انتقال کر گئے اللہ مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الفاتحه الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم من احييته منا فاحيي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه بالإيمان واحشرنا مع الأنبياء والمرسلين مع الأولياء والصالحين بفضلك يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسلك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دور دور سے ہمارے بھائی جو درس ذکر کے رب العالمین ان کی تمناؤں کو پوری فرما. ان میں جو بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عطا فرما. جو کاروبار میں لگے ہوئے اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو ملازمت میں اللہ ترقی عطا فرما. جن کے گھر میں اللہ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں اللہ ان کو نیک نصیب دے. جن کے ماں باپ آپ سے عامل ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما. اور جن کے ماں باپ حیات میں اللہ ان کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان پر ان کے ماں باپ کا سایہ دراز رکھے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں علم دین حاصل کر رب العالمین ان کے جدید حافظ قرآن عالم دین مان رب العالمین. اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنی ڈگریوں میں اپنے کورسز میں اللہ امتیازی نشان سے قیمت فرما. ان کی دین دنیا اور آخرت سماعت فرما دے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں میرا صاحب غوث صاحب کی ٹیم کو بڑھتا ہوں رحمت صاحب کو کہ انہوں نے یہ کوشش سے یہ درس قرآن درس حدیث کا یہاں پر انعقاد عمل بنایا. ان کی کوشش سے ماشاءاللہ اور آپ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے رسپانس دیے. اب دیکھنا ہے کہ آئندہ جو درس حدیث ہے وہ پھر آن لائن ہونے جا رہا ہے. آئندہ جو درس حدیث ہے وہ انشاءاللہ کوشش تو ہو رہی کہ یہاں پر ایسی ہو جائے. پھر دیکھیں گے کیا ہوتے حالات. بہرحال یہ تو ہے کہ یہاں پر درس ہو یا نہ ہو مگر آئندہ درس قرآن درس حدیث 9:30 ٹھیک بجے آف لائن آن لائن جیسا ہے ہوں گا. نہیں تو پھر آن لائن تو بہرحال ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.